الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کی آمد ہے۔ ایک دفعہ پھر کربلا کی آواز، کربلا کا پیغام، کربلا کا درس تمام عالم کے کانوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ کربلا اگرچہ یکم محرم سے زیادہ آباد نظر آتی ہے، لیکن کربلا صرف 10 دنوں کی نہیں ہوتی، کربلا سارے سال کی ہے۔ کربلا کا پیغام 365 دنوں کا ہے۔ کربلا کا تعلق ہمارے دل سے ہے، کربلا کا تعلق ہماری روح سے ہے، کربلا کا تعلق ہماری سوچوں سے ہے، صرف 10 دنوں سے نہیں ہے۔ اگرچہ ان 10 دنوں میں کربلا کا ذکر بام عروج تک پہنچتا ہے۔ کربلا کا ہم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کربلا کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا ہر خون کا قطرہ علی علی کرتا ہے۔ کربلا کا یہ احسان ہے کہ ہم قبلے کی طرف نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ کربلا کا یہ احسان ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کربلا کا یہ احسان ہے کہ آج ہم حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر حق کی طرفداری کرتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کربلا نے ہمیں انسانیت اور حیوانیت کے درمیان تمیز سکھائی ہے۔ کربلا نے ہوا و ہوس کی پیروی اور اطاعت خدا کے درمیان لکیر ڈال دی ہے۔ کربلا نے دنیا اور آخرت میں سے ایک کے انتخاب کا رستہ بتایا ہے۔ کربلا نے ریگ کی گندم کی نسبت گردن کٹانے کو فوز عظیم قرار دے کر ہماری آنکھوں پر سے پردے ہٹائے ہیں۔ اب میری، آپ کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کی اس روح پرور اور زندہ کر دینے والی تحریک کو، اس پیغام کو، اس آواز کو ہر انسان تک پہنچائیں۔ استقبال محرم اس طرح سے ہو کہ ہر شخص، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اس تک کربلا کی وہ آواز پہنچے جو انسانیت کو زندہ کر سکے۔ کربلا کا وہ پیغام پہنچے جو اس کی روح کو نورانی کر سکے۔ کربلا کا وہ پیغام اس انسان تک پہنچے جو اس انسان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے پر آمادہ کر سکے۔ کربلا کا وہ پیغام اس انسان تک پہنچے جو انسان کو بتوں کی پرستش سے، طاغوت کی پرستش سے، ظالموں کی پرستش سے آزاد کر کے ایک خدا اور رسول کے راستے پر گامزن کر سکے۔ کربلا کا وہ پیغام انسانوں تک پہنچے جو پیغام انسانوں کو انسانیت کی راہ پر استقامت کی طاقت دے سکے۔ کربلا کا وہ پیغام انسانوں تک پہنچے جو انسانوں کو وحشیوں کے مقابلے میں، درندوں کے مقابلے میں، کبر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں کھڑا کر کے یک و تنہا ہونے کے باوجود بھی کوہ استقامت بنا دے۔ ہماری عزاداری صرف رونا نہیں ہے، بلکہ رونے کے نتیجے میں اپنے قلوب کی تطہیر بھی ہے، اور کربلا کے میسج کو عام کر کے معاشرے کی تطہیر بھی ہے۔ ہمارا پیغام اور کربلا کا پیغام صرف چند خشک آنسو بہانا نہیں ہے، چند قطرے آنسو بہانا نہیں ہے، بلکہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر موجود گند کو صاف بھی کرنا ہے۔ کربلا کا پیغام
انسانی معاشرے کے اندر سے ظلم اور زیادتی کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ کربلا کا پیغام جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے۔ کربلا کا پیغام مادہ پرستی، پیسہ پرستی، ہوس پرستی، جنس پرستی اور ہر وہ پرستش جو اللہ کی پرستش سے روکنے کا باعث بنتی ہے، اس کا گلا گھونٹنے کا نام کربلا کا پیغام ہے۔ اس لیے ان ایام میں کوشش کیجئے، باوضو ہو کر عزاداری کی مجالس میں جائیے، کوشش کیجئے ہنسے نہیں، کوشش کیجئے غم آپ پر حاوی ہو، کوشش کیجئے اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کریں، کوشش کیجئے کہ اہل البیت کے غم میں اپنے آپ کو شریک کر سکیں، کوشش کیجئے کہ اہل البیت کے اندر موجود اس درد کو اپنے اندر محسوس کر سکیں، کوشش کیجئے امام حسین علیہ السلام کے اندر حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے نتیجے میں جو درد کا طوفان اٹھا، اس درد کو اپنے اندر محسوس کر کے دنیاوی ان تمام دردوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا سیکھیے۔ کوشش کیجئے کہ یہ جو ہمارا محرم ہے یہ اتحاد بین المسلمین کا پیامبر ثابت ہو۔ کوشش کیجئے کہ محرم میں دل آزاری نہ ہو بلکہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ کوشش کیجئے محرم کے پیغام کو مثبت انداز میں، معنوی انداز میں، جس طرح سے وہ ہے اس طرح سے پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو کربلا سے جوڑ سکیں۔ کوشش کیجئے بدترین لوگوں تک بھی کربلا کا پیغام، کربلا کی روح کے مطابق پہنچے، اس کے لیے ہر وسیلہ اور ہر ذریعہ استعمال کیجئے، لیکن وہ کام جس سے تفرقہ پیدا ہو، وہ کام جس سے عزاداری متاثر ہو، وہ کام جس سے پیغام کا پہنچنا بند ہو جائے یا رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، وہ کام جس سے دین کی بدنامی ہوتی ہو، وہ کام جس سے اہل البیت کے پیغام کو پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، ان تمام کاموں سے اجتناب کیجئے۔ آئیے مل کر کربلا کی یاد کو اس کی معنویت کے مطابق منائیں، اور صبح عاشور جب ہم اٹھیں تو ہمارے اندر وہ کربلائی روح پیدا ہو چکی ہو جو ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دے، اور وقت کے امام عصر کے حقیقی منتظروں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔